السلام علیکم خواتین و حضرات، چند حسب حال باتیں لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ اس نشست میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم محترمین، آج جس سینسٹیو مسئلے پہ میں غور و فکر کرنا چاہتا ہوں، یقیناً سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ عیی نے یہ اتنا اہم مسئلہ کیسے چھیڑا ہے، چونکہ یہ انتہائی سینسٹیو اور سیریس مسئلہ ہے، اس لیے آپ یقیناً ہنستے رہیں گے۔ سینسٹیو مسئلہ ہوتا کون سا؟ سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے جو اسے کہتے ہیں گھریلو۔ یار ہنسا نہ کرو یار، یہ سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ ہنسیں گے، ہم تو ہنس رہے ہیں نا۔ ہاں، مجھے یار کل ایک بندہ ملا ہے، بڑا معزز آدمی تھا، لگ رہا لباس سے بھی اور گفتگو سے بھی۔ مارکیٹ میں مجھے ملے ہیں وہ بھائی صاحب، مجھے کہنے لگے کہ یار یہ نہیں، میں جھوٹ کیوں بولوں، یار نہیں انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ میاں نہیں، اوے بھی نہیں کہا، ایسی بھی نہیں کو بات مسٹر ہے یہ کہا تھا انہوں نے، مجھے یاد آ گیا۔ ویسے وہ ہے دیسی ٹائپ بندے تھے، مگر مسٹر ہے یہ کہا، اس لیے مجھے یاد ہے کہ یار دیکھو سادہ آدمی بھی مسٹر مجھے کہہ رہا ہے، لگتا ہوں گا میں مسٹر تو کہہ رہا تھا، مجھے کہتے یار مسٹر ہے یہ یار، پھر میں پہلے کہہ گیا ہوں یار، سیدھا انہوں نے کہا کہ مسٹر ہے یہ جو میڈیا پہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے 24 گھنٹے ہر پروگرام میں کہ جگیردارانہ نظام نے اور جگیردار نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس ملک کی ہر برائی میں جگیردارانہ نظام جو ہے یہ ملوث ہے، اور اس جگیردار کی وجہ سے ہمارے ملک میں آمریت جاری ہے اور جمہوریت نہیں آ سکی، اور اس جگیردار کی کہتے ہیں یار بات سنو، میری بھی کافی جگیر ہے، میں زمیندار آدمی ہوں، پرانا جگیردار آدمی ہوں، مگر میں انتہائی شریف آدمی ہوں یار، میرے اندر وہ کوئی ایک خصلت بھی نہیں ہے یا عادت نہیں ہے جو آپ لوگ ٹی وی پہ بیان کرتے ہیں۔ میرے بچے اب مجھ سے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ابا جان آپ جگیردار ہیں، دادے پڑدادے سے، اس ملک کا ناس مارنے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ کہنے لگا یہ صاحب میں اپنی زندگی کی چند جھلکیاں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں، پھر میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ میں کتنا کوئی ظالم ہوں، یا اس ملک میں گند ڈالنے کی یا سیاست خراب کرنے کی کتنی کوئی ذمہ داری مجھ کلے پہ آتی ہے۔ تو پہلے میں ذرا آپ کو اپنی زندگی کی جھلکیاں دکھا لوں۔ مجھے ایسے لگا کہ ٹاک شو شروع ہو گیا ہوتا ہے نا، ٹاک شو سے پہلے اینکر کہتا ہے کہ پہلے چند جھلکیاں دیکھ لیں پھر اس پہ گفتگو کریں گے۔ میں نے کہا جی دکھائیں جی جھلکیاں۔ کہنے لگا جی صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے نا؟ میں کہا یار ٹائم ہی تو ہے، اور تو میرے پاس ٹکا نہیں ہے۔ کہتا اللہ سنیں ذرا، کہتا میں نے میری 2 بیٹیاں ہیں، میں نے دونوں بیٹیوں کو پڑھایا لکھا ہے، ماسٹر ڈگریاں ان کے پاس، بیٹے میرے کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، اور یہ جو پچھلے دنوں سیلاب آیا ہے ہمارے یہ مظفر گڑھ کی طرف، اس میں میرے بیٹے نے بے انتہا خدمت کی ہے انسانوں کی، ادھر سیلاب زدگان کی۔ میں خود جو ہوں اس کے پیچھے پیچھے رہا ہوں، اور میں جو میرے علاقے میں سکول بنا ہوا ہے اس میں بھی میں نے کئی دفعہ کنسٹرکشن کی ہے، میں نے ادھر 2-3 دفعہ کلاسیں بھی بنا کے دی ہیں، باتھ روم وغیرہ بھی بنوائے ہیں۔ کہتا ہے گیٹ شیڈ بھی میں نے سکول کا لگوایا، میں خدمت کرتا رہتا ہوں اپنے علاقے کی۔ کہتا ہے سیاست میں میرا یہ حال ہے کہ میں دلچسپی بالکل لیتا ہوں سیاست میں، مگر میں نے آج تک کبھی کسی اپنے کامے کو، کسی ملازم کو، کسی اپنے وہ کیا ہوتا ہے جو وہ ہوتے ہیں یار میارہ، اس کو کہتا میں نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں کو ووٹ دو یا فلاں کو ووٹ نہ دو، بالکل کبھی نہیں میں نے کہا۔ مجھ سے اگر کوئی بات بھی میرا کامہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ بھی عقل مند لوگ ہو، آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے ووٹ کی، آپ خود سوچیں کہ کون ٹھیک ہے اور کون نہیں، آپ اپنی مرضی جا کے کریں وہاں پہ، اپنی دلچسپی کا اظہار کریں۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم جاگیرداروں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں، تم اس بات سے انکار کر رہے ہو کہ اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں جاگیرداروں نے اور جاگیردارانہ سوچ نے بہت عام رول پلے کیا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، مجھے تو یار اس کی ساری گفتگو یہ جھلکیاں جب اس نے مجھے دکھائیں گے تو میں تو چپ ہی کر گیا۔ میں نے کہا یار بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے کہ ہر بندہ بیٹھ کے کہتا ہے جی جگیردار جگیردار، ایک اصطلاح کے طور پہ اگر آپ استعمال کرو تو وہ ٹھیک ہے جگیردارانہ نظام،
मगर हर जागीरदार को इस तरह यार आप लोग पुनने बैठ जाते। प्रॉब्लम लफ्ज जागीरदार में नहीं है, जागीरदाराना सोच में प्रॉब्लम है। जागीरदार कोई बुरी चीज नहीं है। और वैसे भी अब हमारे यहाँ कितने जागीर, हमारे यहाँ कहा जाता है कि असेंबलियां जागीरदारों से भरी पड़ी हैं, और आज भी पाकिस्तान के 70-80% लोग जो है वो जागीरदारों के दबाव में आकर वोट डालते हैं। मेरा ख्याल है आपकी बात लंबी है, मैं यार कब पकड़ लूं। नहीं गैलप का सर्वे हमें बताता है कि आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 20% वोटर ऐसे हैं जो जागीरदारों के दबाव में आकर वोट डालते हैं। और पाकिस्तान की जो असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में सिर्फ 20% अरकान ऐसे हैं जिनकी जागीरें, जो मुरवजा निज़ाम, जो यानी जागीरदाराना निज़ाम जो कहा जाता है, उनके हामिल हैं। सिर्फ 20% अरकान पार्लियामेंट ऐसे हैं। तो फिर असल बात जागीरदार में कोई बुराई नहीं है, जागीरदाराना सोच में है। वो सरमायादार में भी हो सकती है, जागीरदाराना सोच जो है वो अफसर की भी हो सकती है, जागीरदाराना सोच जो है मेरी भी हो सकती है, तुम्हारी भी हो सकती है। मेरी क्यों हो सकती है यार, मुझे ना मैं बीच में करके तुम अपने घर में जागीरदार बन जाओगे। मैं बनूं तो तब बना, मेरी तो उधर मुजारे से कम। तुम्हारे साथ तो प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ तो एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना, बिल्ट इन फॉल्ट है तुम्हारे घर में, तुम हो ही नहीं सकते। नहीं, मेरा मतलब जिन घरों में मर्द की हाकमियत है, शौहर की चलती है, उन घरों में शौहर जो है वो जागीरदार बना होता है। तुम्हारे घर में, खैर अब छोड़ो इस बात को, लेकिन मैं सिर्फ जागीरदाराना निजाम के खिलाफ हूँ, इसलिए मैं अपने घर में अपना रौब नहीं बनाता। अच्छा, तुम यकीन करो कि तुम्हारी भाभी की टांगे कांपती हैं मेरे खौफ से। मगर मैं चूंकि जागीरदाराना निजाम के खिलाफ हूँ, इसलिए मैं फिर उसे कहता हूँ कि नहीं आप ही मुझे मारे। मैंने नहीं आपको कुछ कहना। यार बात तो बहरहाल इतनी सी बनी ना कि जागीरदार से इख्तलाफ नहीं है, जागीरदार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन जागीरदाराना जहनियत और जागीरदाराना सोच जो है ये असल मसले की जड़ है। और जागीरदाराना सोच का हामिल कोई भी शख्स हो सकता है, जागीरदार से हटकर भी। बहरहाल मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, फिर तुम्हारे रोने सुनते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पर जाई तुम्हारी जब भी डोई उठाती है ना, मैं उसके इरादे भांप जाता हूं। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा जनाब राजा रियाज ने। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वैसे जुनैद साहब, मैं माफी चाहता हूँ, आपको इल्जाम तराशी की सियासत ज़ेब नहीं देती। मैंने क्या कहा है? ये जो आप कह रहे हैं कि हमको ज्वाइन किया, मैंने सिर्फ पीपल पार्टी ज्वाइन किया, मैंने कब आपको ज्वाइन किया है? मैं पीपल पार्टी के अलावा किसी को ज्वाइन नहीं कर सकता। मेरे तो दोस्त मुझे टेल लगाते रहे हैं कि राजा जिम ज्वाइन कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने पीपल पार्टी ज्वाइन कर ली है, मैं अब किसी को ज्वाइन नहीं करूंगा। अच्छा राजा साहब, रोजों में हम आपसे मुसलसल राब्ता करते रहे, आपने फोन ही नहीं अटेंड किया। दरअसल रोजों में मैं खुद बोल रहा होता हूँ तो मुझे अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही होती। अच्छा, मेरे जैसे खुश खुराक आदमी के लिए रोजा बड़ा मुश्किल होता है जनाब। रोजा रख लेता हूँ तो मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि इत्तेहादी होने के बावजूद मैं हुकूमत से बाहर बैठा हुआ हूँ। आप यकीन करें कि सहरी के 5 मिनट बाद ही मुझे दुख, टेंशन और भूख इकट्ठे ही लग जाते हैं। दुख इस बात का कि अभी 3 रोटियां और खाई जा सकती थी, टाइम खत्म हो गया। और टेंशन इस बात की कि अभी 7 बजने में 16 घंटे पड़े हुए हैं। और भूख तो मुझे ऐसे लगती है जैसे जून जुलाई में धूप लगती है। वो आपने अमजद इकराम अमजद साहब का मेरे बारे में शेर नहीं सुना हुआ? पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजाद को भूख, दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा काम। राजा साहब, अमजद इकराम अमजद ने अमजद इस्लाम अमजद साहब का शेर है। अच्छा। पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजाद को गम, ये पोका आपने कहां से डाल ली? जुनैद साहब, आपने मुझे भूख लगते हुए देखा नहीं है। एक दफा मुझे 11,000 वोल्ट की भूख लगी हुई थी। मैं जा रहा था तो रास्ते में तंदूर आया, तंदूर बंद था, मैंने गुस्से में तंदूर ढा दिया था। मैंने कहा जिस तंदूर से राजा को मुयस्सर ना हो रोटी, उस तंदूर के मालक से कोई भूल हुई। कहाँ का शेर आप कहाँ मिला रहे राजा साहब? तुसी गल कर लो फिर। हद हो गई, कितने पहुंचे सां जी असी? तंदूर पे। तो बात हो रही थी भुख की।
تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک انکشاف بھی کرنا چاہتا ہوں. اچھا پیدائش کے بعد جب پہلی دفعہ نرس نے مجھے فیڈر بنا کے دیا تو میں نے اسے کہہ دیا, میں نے کہا سسٹر جی یہ چونچلے چھڈو, سیدھا روٹی منگاؤ. لیکن راجہ صاحب اس عمر میں تو آپ کے دانت بھی نہیں تھے, آپ نے روٹی کیسے کھائی؟ تسی گل کر لو. نہیں جواب دینا راجہ صاحب. جی پلیز. اور جناب روٹی دنداں نال نہیں کھادی جاندی, ارادے نال کھادی جاندی. اچھا راجہ صاحب میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟ کر لیں. ویسے مجھے تو انہوں نے یہ نہیں تھا بتایا کہ آپ نے بھی کوئی سوال کرنا ہے. میں نے تو سارے انٹرویو کی تیاری ادھر منہ کر کے ہی کی ہوئی. نہیں وہ بھی انٹرویو کر رہی ہیں, وہ بھی سوال کریں کریں کریں, کوئی ایسی بات نہیں. ہم ہر طرح کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ویری گڈ. ہم اچھا جمہوری پارٹی ہیں, ہم کو وہ پارٹی نہیں ہے جو دوسروں کے پوسٹر پاڑ دیتے. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز میں یہی عوام حالات دیکھنے کے باوجود آپ کو ووٹ دیں گے؟ یہ تو ویسے آپ نے بالکل بچوں والی بات کر دی ہے. دیکھیں اس ملک کی عوام بڑی اچھی طرح جانتی ہے کہ اس ملک کو پڑھی لکھی قیادت کی ضرورت ہے, اور اللہ کے فضل سے پیپل پارٹی کے پاس ہی پڑھی لکھی قیادت ہے. یہی جمہوری لوگ ہیں, اس ملک کو یہی چلا سکتے ہیں. اچھا یہ وہ لوگ نہیں ہیں پیپل پارٹی والے جو دوسروں کے پوسٹر پاڑ دیتے ہیں. اس ملک کو چلانا یہ مغل شہزادوں کے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے تو ہر مشکل وقت میں باہرلے ملک میں چلے جانا ہوتا ہے. راجہ صاحب پھر وہی آپ نے گردان شروع کر دی ہے, باہر لے پوسٹر پاڑنے. دیکھیں مجھے انٹرویو دیتے ہوئے ان دو باتوں کا بہت مزہ آتا ہے جب میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ پوسٹر پاڑ دیتے ہیں اور باہرلے ملک میں دوڑ جاتے ہیں. اور جنید صاحب حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ دوسروں کے پوسٹر پاڑ دیتے ہیں اور باہرلے ملک میں دوڑ جاتے ہیں. پوسٹر پاڑ دیتے ہیں اور باہرلے ملک میں دوڑ جاتے ہیں. بندہ یا پوسٹر پاڑے یا باہرلے ملک میں دوڑے. جب باہرلے ملک میں دوڑ جانا ہوتا ہے تو کسی کے پوسٹر پاڑنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. پوسٹر پاڑ دیتے ہیں. تو بات کیا کر رہے تھے ہم؟ پوسٹر پھاڑنے کی اور باہر جانے کی. ہاں باہرلے ملک میں دوڑ جاتے ہیں اور پوسٹر پاڑ دیتے ہیں. اچھا راجہ صاحب آپ پڑھی لکھی قیادت کی بات کر رہے تھے, آپ خود کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ جی میں ایک پڑھا لکھا آدمی اور اللہ کے فضل سے بڑا لمبا چوڑا پڑھا لکھا ہوں. لمبا چوڑا. میں تو جب فیصل آباد سے نکلتا ہوں تو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. لاہور 138 کلومیٹر ہے, لاہور 125 کلومیٹر ہے, لاہور 118 کلومیٹر ہے, لاہور 98 کلومیٹر. پڑھتا آتا ہوں میں لاہور تک. لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں پھر بھی آپ یہ توقع لگائے بیٹھیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. بڑے افسوس کی بات ہے جنید صاحب, آپ اب بھی لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں عید کے دنوں میں 1 سیکنڈ کے لیے بتی نہیں گئی. عید کے دنوں میں؟ ہاں جی, مجھے تو یو پی ایس والے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ راجہ صاحب لوڈ شیڈنگ پاویں 6 گھنٹے ہو, بتی 1 سیکنڈ نہیں جائے. راجہ صاحب, راجہ صاحب. توبہ. ویسے بھی جنید صاحب یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ صوبائی مسئلہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ سندھ حکومت ونڈ سے بجلی بنا رہی ہے اور پنجاب حکومت ونڈ سے بجلی بنانے کی بجائے رائے ونڈ بنا رہی ہے. یہ تو ان کو چاہیے نا کہ یہ ونڈ سے بجلی بنانی شروع کرے. یہ چائے کے ساتھ کو پیسٹری پوسٹری نہیں منگاتے آپ. راجہ صاحب آپ کو واقعی اتنی بھوک لگتی ہے؟ دیکھیں جی یہ تو صحت کی نشانی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ راجہ ریاض ایک صحت مند آدمی ہے. ماشاءاللہ. جب پہلی دفعہ استاد نے راجہ ریاض کو ریاضی میں آنڈا دیا تھا تو راجہ ریاض نے کہہ دیا تھا کہ نیرا آنڈا نہ دیو نال پراؤنٹھا بھی دیو. اچھا صاحب آپ خام کا پنجاب حکومت پر تنقید کرتے چلے جا رہے ہیں, لاہور میں آپ کو اتنے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے وہ نظر نہیں آتے؟ یہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے, یہ سارا فراڈ ہے. اصل میں یہ پنجاب حکومت والے پیپل پارٹی کی پاپولیرٹی سے بہت زیادہ کنفیوز ہوئے ہیں. اب جوں الیکشن نزدیک آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اب لاہور میں جلسے جلوس شروع ہو جانے ہیں اور انہوں نے ایک پول کا ڈام لگا کے سارا لاہور پوٹ دیا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ان کی جو خواتین ممبران ہیں وہ ہماری ممبران کی اسمبلی میں وال پوٹ دیتی ہیں.
इन्होंने लाहौर पुट दिया है। इनके मज़ारे जो हैं वो हमारी मूलियां, आलू, गाजरें पुट देते हैं और इन्होंने सारा शहर पुट दिया है। ये है पंजाब हुकूमत की टोटल आउटपुट। ऐसे ही ये पुट पैने हैं कि ये हमारे पीछे ही पड़ गए हुए हैं। ये जो लाडला बच्चा है शहबाज शरीफ, इसने देखे अब जाके वो यादगार में टेंट लगा के सारी जगह मल ली हुई है। जिस तरह सवारी नहीं खिड़की में से परना फेंक के तो सीट मल लेती, इस तरह इसने उधर मनारे पाकिस्तान की ग्राउंड मली हुई है। पीपल पार्टी के लीडर को मुगल शहजादे नहीं है, इन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं और ये कुर्बानियां ही हमारा इलेक्शन इशू है। पीपल पार्टी की तो कुर्बानियों के मुतल्लक शायर ने कहा है कि जिंदगी अलजब्र मुसल्लस की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। राजा साहब जबरे मुसलसल की तरह काटी है। फिर तुसी बोल लो। हद हो गई है। वैसे कट्टी असी है पता तुहानू है, आपको क्या पता है कि अलजब्र मुसल्लस का क्या मतलब है। इंतहाई मुश्किलात की जिंदगी गुजारने को अलजब्र मुसल्लस कहते हैं। अच्छा, आपकी कभी रियाजी में सपली आई हो तो आपको पता हो ना कि अलजब्र मुसल्लस काटना कितना मुश्किल होता है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हम कोई दूसरों के पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में नहीं दौड़ जाते, हम जमहूरी लोग हैं। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि मैंने फैमिली के साथ टीवी देखना बंद कर दिया है। चैनल्स बहुत रगड़ा देते हैं लेकिन मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। अल्लाह खैर, क्या हुआ रहमान मलिक साहब, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? किसने कहा कुछ यार? तुम लोग भाई नहीं आते, क्यों ऐसी बातें करते हो? मलिक साहब बेचारे टीवी देखना छोड़ देते हैं। क्या हुआ? क्या मैं सदके जो किसी ने कुछ कहा है? अब मुझे बताएं, मैं उसको मारूंगा। क्यों छोड़ दिया आपने टीवी देखना? टीवी देखना ही छोड़ दिया आपने तो फिर आप नोटिस कैसे लिया करेंगे और बताएंगे किसको कि मैंने नोटिस ले लिया? आपको तो बताता ही टीवी था कि फलां जगह पे नोटिस लेना है और फिर आप टीवी को बताते थे कि भाईजान मैंने नोटिस ले लिया है। अब आप ऐसे तो ना करें, अब आपके गुस्से की वजह से नोटिस बेचारे को लेगा ही कोई नहीं। नोटिस तो हो गया ना लवारस। नोटिस कर दी नहीं मैं आपको ही नोटिस। आप गुस्सा ना किया करें भाई, और आप बस ये हैं ही इस तरह यार ना यार किया करो तुम लोग। अब नहीं करते, चल देख लिया करे। यार उन्होंने इस वजह से टीवी देखना छोड़ दिया फैमिली के साथ कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा लो मलिक साहब, आपने तो फैमिली के साथ टीवी देखना इसलिए छोड़ दिया ना जी कि टेलीविजन वाले हुकूमत का मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोगों ने फैमिली के साथ इसलिए टीवी देखना छोड़ दिया कि टीवी के ऊपर हमारी कदरों का मजाक उड़ाया जाता है। That is the point. सिर्फ अपनी तरफ ही नहीं, उस तरफ भी ध्यान दें जनाब। शरीफ बंदा बेचारा टीवी के सामने खबरें सुनने के लिए बैठता है, 1.5 सेकंड की खबर आती है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम के खिलाफ फौजी कार्रवाई की करारदाद मुस्तरद कर दी। उसके बाद को 2 सेकंड की खबर आती है मलका शरावत का डांस करते हुए बोतल के ढक्कन पे पैर आ गया। खबर ये भी को 2 सेकंड की होती है, मगर जो इसके साथ 2 घंटे की वीडियो चलती है और वो भी मलका शरावत की, इंसान की शरावत की धज्जियां उड़ जाती हैं। Very well said. शरीफ आदमी बेचारा अपने बच्चे नीचे फेंकना शुरू हो जाता है, रिमोट किते थल्ले वे। अखीर रिमोट 21 साल के बेटे की जेब से निकलता है और उस वक्त अब्बे के हाथ कांप रहे होते हैं, रिमोट काम ही नहीं कर रहा होता। पता नहीं सेल वीक हो गए हैं इसके नाम रात के, क्या भी ये नमा ले वो मलका नहीं मुड़न रही। अनवर मसूद साहब ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही नक्शा खींचा पाकिस्तानी खबरों का। वो कहते हैं वजीर खारजा तुर्की के दौरे पर हैं कल से, घरों में गैस की बंदिश मुसलसल हो गई है, कोई खतरा नहीं है आमरीत का वतन में,
نصیبو لال کی البم مکمل ہو گئی. واہ 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 واہ, ایمان سے جیسا انور مسعود صاحب کا قلم منظر کشی کرتا ہے. ختم ہے, ختم. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, دیکھو نا ذرا خبروں کی بد نصیبی میں انہوں نے نصیبوں کیسی فٹ کی. واہ واہ واہ. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے عدالت میں پیش ہونے یا نہ ہونے پر کروڑوں کا سٹا. لو, یہ ہے ہماری قوم کا حال. وزیر اعظم پہ سٹا لگا لیا ہے یار. وزیر اعظم ہے یا گھوڑا ہے, اس پہ سٹا لگا رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سٹے سے پہلے میرے میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. ہائے 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 ہائے, واہ واہ واہ. میرے مرشد چلے گئے ہوئے, میرے مرشد پہ اگر سٹا لگتا میرا رونا نکل جاتا. کس قسم کے یار ہم لوگ ہو گئے ہوئے. دیکھو وزیر اعظم پہ سٹا لگا لیا. ایسی چیز پہ لوگ سٹا لگاتے ہیں تمہاری ہنسی نکل جائے. یار اس بات پہ سٹا لگا لیتے ہیں کہ آج تمہیں بیگم سے مار پڑے گی یا نہیں. نہیں ویسے یہ جو گھریلو معاملات پہ سٹا لگتا ہے, یہ سٹا نہیں ہے تو سٹی ہوتی ہوگی, کیونکہ اس میں سٹیں لگتی ہیں, اس کو سٹی کہتے ہو. میرے بچے مجھ سے لگا لیتے ہیں سٹا. ہاں, کئی دفعہ میں گھر جاتا ہوں تو بچے شروع ہو جاتے ہیں, پاپا لگاؤ شرط, آج آپ کو ماما سے ڈوئیاں پڑیں گی یا نہیں. ہمیشہ یہ سٹا میرا بڑا بیٹا جیتتا ہے, چونکہ اس کو ماشاءاللہ سیانا بھی آنا ہے, اس کو ماں کے نشانے کا پتہ لگ گیا ہوا ہے. وہ سمجھ گیا ہوا ہے کہ ماما کسی رضیہ سلطانہ سے کم نہیں. ویسے ایک دفعہ وہ میرا بیٹا جو ہے, یہ جو گھریلو سٹا ہے نا جسے سٹی کہہ رہا ہوں میں, وہ ہار گیا تھا. پتہ نہیں میری محبت میں اس دن کہتا کہ پاپا آج آپ کو مار نہیں پڑے گی, مگر پڑی. اس نے کیسے کہہ دیا کہ آج نہیں پڑے گی؟ اس کی والدہ اپنی والدہ کی طرف گئی ہوئی تھی نا. اچھا, تو پھر پڑی کیسے؟ بس اس کی والدہ نے اس کی والدہ کو یاد کرا دیا نا. ہاں نہیں 5:15 ہو گئے نے, خاوند نو کٹنا نہیں ہوں. وہ بھی اٹھ کے دوڑی. جیسے ٹی ٹائم ہوتا ہے نا, اس طرح میرے گھر میں پھینٹی ٹائم ہوتا ہے. حکومت سندھ نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو مفرور قیدی قرار دے دیا. گم شدگی کا اشتہار دینے کا اعلان. ماشاءاللہ, جب ایک مفرور قیدی کے ساتھ 3 سال تک اتحادی بنے ہوئے تو اس وقت انہیں خیال نہیں آیا ہوتا ہے. نہیں پتہ چلتا, معصومیت ہوتی ہے کئی لوگوں میں یار. یہ کون سی ایسی ہنسنے والی بات ہے, نہیں پتہ چلتا. یہ واقعی شہباز شریف لانڈی جیل میں رہے ہوئے جناب. ہائے ہائے, ویسے شہباز شریف جیل میں کیا کرتے ہو؟ وہ کی کرنڈے ہو وہ صفائی کیوں نہیں کرنڈے جیل دیے نا, میں تو سوئے. تمہیں پتا چنگا بلا شہباز شریف اندر پھرنڈے ہیں, پھر تسی صفائی نہیں کرنڈے. ڈینگی مچھر تا ایتھے سپرے کرو فوراً. وہ تو نہیں پتا ڈینگی مچھر کی ہوتا ہے, 7-8 سال بعد آنا ہے ڈینگی مچھر آنا ہے, وہ تو سپرے ہونا ہی کرو. وہ سارا عملہ ٹھیک ہو جاؤ, جیل دا نہیں تو میں چھڑنا نہیں, میں تو دس دیا. ایک کہو نہیں دال روٹی پکاندے ہو, دال روٹی کہو نہیں پکاندے ہو. اور ڈپٹی گل سنو میری, اپنی دال ٹھیک کر یا کشمیریاں دی واڈ وکری کر. اوئے ہوئے, میں نہیں رہ سکتا ایڈی پتلی دال نہ, میں نہیں رہ سکتا. اوئے اتنا پانی دال چ, اتنا پانی, پورا پیالہ پانی دا بھریا. باس والے کتنے نے, باس والے وہ باس والے نو بلاؤ, پیالے چ گوڈے گوڈے پانی دے کتنے نے. چیئرمین باسا بوتل, بس بوتل چھڈنا تے. میں اج دعا کرو میں وزیر اعلیٰ بن جاواں, پیالے تے پول ضرور بناواں گا. اور ایک گل میں تمہیں دس دیا, سارے دس دیا, سپرنٹ نو بھی دس دیا, ڈپٹی نو بھی دس دیا. دعا کرو میری ضمانت نہ ہوئے, جی میری ضمانت ہو گئی میں سارے معطل کر دیا گا. سرکار آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, سندھ کے نہیں. میں جتوں ہی وزیر اعلیٰ, معطل کرنا ڈیوٹی میری ہے, بلکہ پوری دنیا کو معطل ہوئے میں ہی کر لواں. اوباما نے کسی نے معطل کرنا ہوئے مینوں پوچھتا بھائی معطل کر لواں. ایڈی نیٹو سپلائی نہیں سی معطل ہوئی, اوباما نے سیدھا کہتا سی شہباز شریف نے معطل کی تھی. معطل کردا ہی ہوئے بھائی, وہ نہیں معطل کی تھی. جی میاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, یہ ہم ابھی بات کر رہے تھے جاگیردارانہ سوچ کے جو مضمرات ہیں ان کے حوالے سے. مضمرات پہ تو نہیں بات کی ہم نے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس پہ بات کی. اس کو اردو میں مضمرات ہی کہتے ہیں. اچھا مضمرات انگلش نہیں ہے. میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ جس قدر ایک جاگیردارانہ سوچ یا ذہنیت معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے, بالکل اسی طرح جو ایک مزارے کی سوچ ہے وہ بھی معاشرے کے لیے اتنی خطرناک ہے. ظلم سہنے کی,
ظلم سہنے اور برداشت کرنے کی بالکل. اور ظلم اور کامے کی زیادتی کے سوچ ہے. کامے کی سوچ, ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند نہ کرنے کا جذبہ, ہائے یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے معاشرے یہ کے احمد لیے. ندیم قاسمی صاحب کا ایک افسانہ بھی ہے اس پہ, وہ لارن صاحب تھلیبیا. ہاں یہ ٹی وی پہ بھی لگا تھا شاید. ہاں, قتیل شفائی صاحب کا بھی تو شعر ہے نا, قتیل اس سا منافق بھی نہیں کوئی جہاں میں, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. بالکل صحیح. اور اس منافق کو کچھ ملکوں میں شوہر بھی کہتے ہیں. کچھ ملکوں میں یا کچھ گھروں میں. ملکوں میں کبھی ہم اس بات پہ ذرا غور کریں نا کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنی زیادتیاں چھوٹی چھوٹی اور کتنے بڑے بڑے ظلم برداشت کرتے ہیں. ایک دکاندار کا ظلم اور زیادتی برداشت کرتے ہیں, بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ظلم اور زیادتیاں برداشت کرتے ہیں, اداروں کے ظلم اور زیادتیاں برداشت کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند 100 روپے کے لیے معمولی سی رقم ہے, اس کے لیے ہم کیوں اس شخص سے پھڈا ڈال کے بیٹھ جائیں. ہاں یا کیوں ٹائم ضائع کریں. ہاں, وہ صرف پھڈے سے گریز کرنے کے لیے ہم اپنی جان بچاتے ہیں اور اس ظلم اور زیادتی کے فروغ کا باعث بنتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پھڈا چلو بڑی بری بات ہے, بندہ نہ پھڈا کرے, مگر احتجاج ضرور کرنا چاہیے, بے شک وہ پیار محبت سے بندہ کرے. اور ایک صارف کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے, ہم پہلے بھی اپنے 1-2 سیگمنٹس میں اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ ایک صارف کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ معمولی باتوں پر باقاعدہ سٹینڈ لیں. اس لیے نہیں کہ میرے چند روپے بچ جائیں گے, اس لیے کہ شاید اگر میں تو افورڈ کر لوں گا, لیکن جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے وہ دکانداروں اور کمپنیوں کی جو ظلم اور زیادتی ہے ان کا نشانہ بننے سے بچ جائیں. ہمیں اور اس سے حوالے سے ہم نے خاص طور پر ذکر کیا تھا صارف عدالتوں کا, کنزیومر کورٹس کا. ہاں, جن کے بیڑے غرق ہوئے. بالکل. اچھا, اب کنزیومر کورٹ, میں پتہ کیوں کنزیومر کورٹس کی اہمیت پر اس قدر زور دیتا ہوں کہ کنزیومر کورٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی عدالت ہے, بلکہ کہنا چاہیے ایک بیچاری ایسی عدالت ہے جس میں واقعتاً کنزیومر کی داد رسی کا اہتمام کیا جاتا ہے. ورنہ جتنی بھی اسپیشل کورٹس ہیں, مطلب بینکنگ کورٹس, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بینکنگ کورٹس میں کنزیومر رائٹس کی کبھی بات ہو. ہمیشہ وہ بینک کے حق میں فیصلے کیے جاتے ہیں. وہ شاید کورٹس بنائی گئی ہی بینک کے لیے ہیں, لیکن کنزیومر کورٹس میں بہت جلدی یعنی انصاف فراہم کیا جاتا ہے. پنجاب میں مجموعی طور پر 11 بینکنگ کورٹس کنزیومر کورٹس ہیں. اچھا. اور لاہور کی ایک جو کنزیومر کورٹ ہے اس میں اینولی 1200 کیس دائر ہوتے ہیں. سال کے 1200, سال کے 1200 کیس, یعنی مہینے کے 100 ہو گئے, اور اپنا روز کے 3 لگا لو. تین اور کم و بیش سالانہ 1000 مقدمات جو ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اچھا. اور معمولی باتوں پہ, مطلب ابھی پچھلے ہفتے ایک خاتون نے کیس دائر کیا ہے کہ میں نے ایک ٹرالی خریدی ہے 2500 روپے کی, اس کا ایک ویل خراب ہے, مجھے وہ گھر لے کر گئی ہوں, مجھے کرایہ پڑا ہے, مجھے ایک ذہنی الجھن سے گزرنا پڑا ہے, تو عدالت نے وہ پیسے بھی ٹرالی کے واپس کروائے اور دکاندار کو 5000 روپے جرمانہ بھی کیا. اچھا یار, آپ کسی دکان سے اگر ایک درجن آنڈے لے کے گئے ہیں شاپر میں, اور رستے میں شاپر پاڑ گیا ہے اور آنڈے سارے ٹوٹ گئے ہیں, اس میں بھی کیس ہو جاتا ہے؟ بالکل سنجیدگی سے بات کرو, ہو سکتا ہے. تم دکاندار پہ یہ دعویٰ دائر کر سکتے ہو کہ اس نے مجھے مضبوط شاپر ساتھ فراہم نہیں کیا یا مجھے بتایا نہیں ہے, لیکن تمہیں ایمانداری سے عدالت کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کتنے انڈے ٹوٹ گئے تھے اور کتنے تم نے اٹھا لیے تھے. بہت اچھے, ظاہر ہے جتنے ٹوٹے ہیں میں نے اتنے ہی بتانے ہیں. یار تم یہ کون سی بات کر رہے ہیں, اور جی کو تم اس طرح کا فراڈیا سمجھتے ہو. آن دا سیریس نوٹ, میں یہ جو کنزیومر کورٹس کی زبوں حالی ہے نا, یہ ایک طرف انتہائی افسوسناک ہے اور دوسری طرف انتہائی مذاق خیز ہے. میں تمہیں ایک فگر بتاتا ہوں, تمہاری ہنسی نکل جائے گی. اچھا جی. یعنی ایک صارف عدالت کے لیے, یعنی جو ان کا تنخواہیں ہیں وہ تم مائنس کر دو بیچ میں سے, تو ان کے اخراجات ایک صارف عدالت کے کیا ہوں گے, ان کو کتنے پیسے ملتے ہوں گے تمہارے خیال میں مہینے کے؟ 2-2.5 لاکھ تو ملتا ہی ہوگا, خرچہ کافی ہوتا ہے یار. 4200 روپے. Would you believe it? 4200 روپیہ جناب, 4200 روپیہ ماہانہ اور 50,000 روپے سالانہ. اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے جی خرچہ؟ مختلف چیزوں کی جو مینٹیننس ہے, ریپیئرنگ ہے, یعنی آپ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اور سیلریز یہ مائنس کر دو, باقی تمام اخراجات اس 4200 روپے میں پورے کرنے ہیں. یعنی اسٹیشنری بھی اور یہ جو کمپیوٹر بھی, ویکلز بھی, اس کی مینٹیننس بھی, تمام اخراجات کے لیے اسٹیشنری ساری کی ساری یہ 4200 روپے میں آپ نے پورے کرنے. وہ جو اسٹینو ادھر بیٹھا ہوتا ہے اس کے چھولے بھی, اس کے چھولے بھی. ہائے ہائے ہائے, تو بند کر دے پھر یہ عدالتیں, ادھر وہ دکانیں بنوا دیں وہ جو ہر مال روپیے ہوتا ہے.
अरे भैया का कमाल हो तो 4200 चीजें बड़ी होंगी, बड़ी दुकान भर जाएगी। अजीज साहब अब रुपए की टॉफी नहीं आती। तो फिर उसका मैं क्या अब करूं? 4200 रुपया टोटल है, 4200 रुपये में क्या आता है? दफ्तर के लिए यार 4200 रुपया, जरा सा किसी अफसर का मुंह वड्डा हो तो 4200 के तो महीने के उसके मुंह पे टिश्यू लग जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी साहब हस्बी टाक शुरू करें। वो एंकर से पूछो, वो इस वक्त चौंसा चुप रहा है। तुम किसी तरह जीने देते हो, तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, तुमसे इजाजत ले रहे हैं। अच्छा ये इज्जत वाली बात। हाँ यार, वैसे तुम ना भी इजाजत दो तो हम शुरू तो कर देंगे 12। लो इसने तो बिल्कुल ही मुझे असलम बतखा समझ लिया हुआ। हमारे मोहल्ले के शरारती लड़के, हमारे मोहल्ले का एक बंदा था असलम बतखा, उसे पहले चीफ गेस्ट बनाते थे, जब वो स्टेज पे बैठ जाता था फिर उसे रोड़े मारते थे। यार नहीं, जैसे ओलंपिक शुरू करने से पहले चीफ गेस्ट से नहीं पूछते, एक इजाजत तो लेते हैं ना। अब अगर चीफ गेस्ट इजाजत ना भी दे तो ओलंपिक तो शुरू होने होते। अरे उसको फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए इजाजत देनी पड़ती है, जाहिर इसलिए इजाजत है। अच्छा, पहली मेल हमें टोरंटो कनाडा से लिखी है, लेकिन जिन्होंने लिख के भेजी उन्होंने कहा इस शर्त पे मेल पढ़िएगा कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे। अच्छा लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब नामालूम साहब। सरकारी हस्पतालों में खराब मशीनरी के संगीन मसले की तरफ एक मुहिम की शक्ल में तवज्जो दिलाना यकीनन आपका एक काबिल तहसीन कदम है। काश हमारे तमाम हुक्मरानों को अवाम की तकलीफ की शिद्दत का एहसास हो सके। इस ज़िमन में अहम किरदार बैरून मुल्क पाकिस्तानी और दीगर मुखय्यर लोग भी अदा कर सकते हैं। बारिश का पहला कतरा बनते हुए मैंने अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से कहा है कि ज़िले भर में तमाम ख़राब मेडिकल मशीनरी की मुरम्मत का निस्फ खर्चा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। वाह वाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे। Yes, ऐसे हो बिल्कुल। सकता है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तुम्हें बताया था ना कि कई ऐसे लोग हैं मेरे दोस्त जो कहते हैं कि यार हम जिस स्कूल में पढ़े हुए हैं, अगर हम जब बड़े हो जाते हैं या अल्लाह ताला हम पे करम कर देता है, हम बड़े आदमी बन जाते हैं या जागीरदार बन जाते हैं, लोट शोट आ जाते हैं, तो हम उस स्कूल को जिसमें हम पढ़े होते हैं उसको मरम्मत शरम्मत करा दें या उसको तामीर करा दें दोबारा से, तो कोई बड़ी बात और नहीं उनकी होती। बड़ी जबरदस्त ख्वाहिश होती है अपने स्कूल, अपने हॉस्पिटल, ये एक तरह से उनकी मिट्टी का उन पे कर्ज है यार, वो अदा करना चाहते हैं। यार ये मिट्टी कर्जा देती है। मुझे ले ही दो यार, तो 7,000। अजीजी साहब अच्छी भली बात का बेड़ा गर्क करते हो। अच्छा वो एक तुम वो कह रहे हो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। मुहावरत नहीं, मैं कुछ नहीं Exactly. कह रहा। इंटेलेक्चुअल मैंने कोई इंटेलेक्चुअल स्टेटस के नहीं, तहत status स्पीकिंग के तहत। पावर बना रहे। आई एम अंडरस्टैंड। वैसे ईमान से वाकई हर शख्स को चाहिए कि अपने इलाके में जो मुखय्यर हजरात है ना, उनको चाहिए, बड़े लोगों को, कि ये सज्जे खब्बे की जो मनुसी छाई हुई है इसको खत्म करने में किरदार अदा हमने करें। इस ज़िमन में पहले भी बात की थी ना, जब हम स्कूलों की बात कर रहे थे, तो अक्सर लोगों को इस बात पर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है कि मैं जो पैसे पाकिस्तान भेज रहा हूँ वो उस मकसद के लिए खर्च होंगे भी या नहीं। अगर उन्हें ये एतमाद हो तो वो ये खर्च करने के लिए तैयार है। इसी वैसे तरह मैं ये जो माफी खराब चाहता हूँ, मशीनरी ये भी हमें बहाना ही बनाया हुआ लोगों ने, कोई ऐसी बात नहीं, इस पे भी आप चेक रख सकते हैं। आप यहाँ पे अपने किसी दोस्त की ड्यूटी लगा सकते हैं कि भाई ये चेक करते रहना मैंने इतने पैसे भेजे हैं, ये अस्पताल वाले लगाते हैं या नहीं, ऐसी कोई बड़ी गल नहीं है ये। अगर आपने नेकी करनी है तो फिर दरिया तक करें, वो क्या कहते हैं, पूछ पूछ, नेकी करें तो फिर पूछ पूछ तक करें। ये क्या हुआ यार, हद हो गई तुम्हारे वाली। वो दूसरा है, वो नेकी कर रहे हैं और दरिया में डाल, वो भी और है। मैं दो मुहावरे मुझसे मिक्स ना कराओ, मैं इतना भी सही लोग नहीं हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेकी अगर करनी है तो फिर अपना मुस्तहिक तक पहुंच के करें। ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही। और हर कोई अपना किरदार पूरा अदा करे। हाँ, जितना किरदार उसे मिला है, ये कोई ड्रामा बनने लगे। अब यार क्या कर रहे हो तुम, बात को खत्म भी कर दो। अच्छा जी, सक्कर से वकार से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डियर अजीजी साहब, आप बच्चों और भाभी को गर्मियों की छुट्टियों में सैर पर कहाँ लेकर गए थे?
میرے بچے اپنے عزیزی انکل کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب ہیں۔ میں بھائی صاحب اپنے بچوں کو بھابی اپنے بچوں کو اور عزیزی انکل کو لے کے گئی تھی سیر کے لیے۔ بہت اچھے، شاباش، یہ انکل چلتے چلتے ڈگ پڑتا ہے۔ جو ہے بات وہی بتانی ہے نا۔ یار یہ نہ کیا کرو، جب باہر ہم گھر سے نکلتے ہیں تو میں ہی لیڈ کر رہا ہوتا ہوں، اچھا، ہر چیز میں نے خود اٹھائی ہوتی ہے۔ ہاں، اور بھابی کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں پیچھے۔ یار کیا کر رہے ہیں یار، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بھائی صاحب۔ ان چھٹیوں میں امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، ڈنمارک اور سویڈن، آپ سوچ رہے ہوں گے میں گیا ہوں، نہیں، میں ان جگہوں پہ نہیں گیا، میں اپنے محلے کی پارک میں سیر کرتا ہوں۔ ادھر پیچھے ہی ہمارے ایک پارک بنی ہوئی ہے، ادھر ہم سب نے مل کے اس کی صفائی کر لی ہوئی ہے، اور ادھر اللہ کے فضل سے بڑی اچھی اب سیر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہوا مجھے کرو یا نہ سیر کیا کرو، اس لیے میں سیر کر رہا ہوں اب۔ اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ کم کھایا کرو، وہ نہیں دیکھتے؟ یہ غلط بات ہے، ڈاکٹر مجھے ایسی باتیں نہیں کرتے، میرے وہ ویل وشر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ کھاؤ، بلکہ جس ڈاکٹر سے میں علاج کرا رہا ہوں وہ خود بڑا کھاتا ہے۔ جب بھی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا انہوں نے کبھی اپنے لیڈر پیڈ پہ اینی مکئی رکھی ہوتی ہے، کبھی وہ بلڈ پریشر آ رہا کپڑا چھلی کو لپیٹ کے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی اینی شکر گندی کاٹ کے آگے رکھی ہوتی ہے اور تھرمامیٹر کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ میرے ڈاکٹر صاحب تو اتنے ببر شیر ہیں، اتنے ببر شیر ہیں۔ ایک دفعہ ایک مریض کا پتے کا آپریشن کر رہے تھے، پتا کاٹ کے ابھی انہوں نے باہر تھالی میں رکھا ہی ہے تو باہر سے آواز آئی ہے گرم آنے، پتا چھوڑ کے دوڑ گئے تھے آنے کھانے۔ ڈاکٹر وہ دل کے ہیں، سرجری وہ پتے کی کر۔ یار جس دن ان کے پاس کو دل کا مریض نہیں آتا پھر وہ باہر نکل کے آواز لگا دیتے ہیں پتے والے، پتے والے، پاویں گردے والے تے پاویں پتے والے۔ یہ سب کچھ تھا اس پہ آج اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔ لو جی مجھے آج ڈاکٹر فتح نے بہت مار دیا۔